اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت قادر اور عظیم نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ بہت ہی خوبصورت مضمون 2026 کے لیے منتخب کیا گیا، جو آپ کے سامنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اور کل شام سے ہم ہمیشہ کی زندگی سے متعلق خداوند کے پاک کلام کو خداوند کے مختلف خاطبین سے سن سمجھ اور سیکھ رہے ہیں، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہم کیسے حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی کیسے پائیں، ہمیشہ کی زندگی کا حصول، ہمیشہ کی زندگی بائبلی تناظر میں، اور ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے کے لیے ابھی پادری پیٹر صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ مختلف واقعات ہیں، ان واقعات سے ہو کر ہی ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور آج کی شام جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے کہ جسمانی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کا تقابلی جائزہ وہ پیش کیا جائے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے بینیفٹس ہمیں کیا ہیں، یا کن باتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ایک ایماندار کے بینیفٹس کیا ہیں، اور اسے کیا اجر اس ہمیشہ کی زندگی میں ملے گا۔ جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو خدا کی یہ چاہت رہی ہے اور آج تک ہے کہ ہم انسان اس کی ابدی زندگی کو حاصل کریں، اور اسی غرض سے یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور انسان کو بھی دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ کیا پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کا مقصد بھی یہی ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کون سی زندگی حاصل کرے، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ اور ہمیشہ کی زندگی بائبل مقدس کا بڑا اہم اور خاص مضمون ہے۔ وہ اس طرح سے ہم اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس کی جو پہلی کتاب پیدائش ہے، اور اسی طرح جو بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ ہے، دونوں کتابوں میں زندگی کے درخت یعنی حیات کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بائبل مقدس کا یہ بڑا اہم اور خاص مضمون ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آدم اور حوا نے جب اس پھل کو کھا لیا، گناہ کیا، تو پھر باغ کے چوگرد ایک شعلہ زن تلوار لگا دی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے باغ میں داخل ہو کر زندگی کے درخت میں سے نہ کھا لیں۔ اور اسی طرح جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے، دریا پار زندگی کے درخت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یعنی پہلی کتاب میں بھی اور آخری کتاب میں بھی ہمیشہ کی زندگی کے درخت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے کہ بائبل مقدس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے، خدا کی یہ چاہت ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ آدم اور حوا کے گناہ کے باعث ہمیشہ کی زندگی جاتی رہی، راست بازی جاتی رہی، اور پھر مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ جب ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس دو مختلف زبانوں میں تحریر کی گئی ہے۔ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں تحریر کیا گیا اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا، اور دونوں عہود میں جو زندگی کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پرانے عہد نامہ میں عبرانی میں جو لفظ زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے خائے، خائم، خاوا، اور اس کا مطلب ہے زندگی۔ کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ جسمانی زندگی ہے۔ اور اس سے پہلے پادری آرتر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہمیشہ کی زندگی کا تصور بھی ہمیں پرانے عہد نامہ میں نظر آتا ہے۔ اور جب ہم یہودی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اکثر زیورات پر یہ لفظ لکھا جاتا تھا خائم۔ کیوں لکھا جاتا تھا؟ تاکہ اس بات کا یہ تاثر ملے کہ آپ میں زندگی ہے، آپ کے پاس زندگی ہے۔ اور جتنے بھی ان کے زیورات تھے ان پہ لفظ قائم کو لکھا جاتا۔ بریڈ ٹوسٹ یا روٹی پر بھی ایل قائم یہ لفظ لکھا جاتا، ٹو دا لائف، زندگی کے لیے۔ جیسے ہم دیکھتے کہ اکثر دوست جب مل کر بیٹھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے نام، فلاں کے نام۔
تو بیڈ پر ٹوس پر القائم لفظ لکھا جاتا جس کا مطلب ہے کس کے نام؟ زندگی کے نام. اور اس لفظ کا جو عددی قیمت ہے وہ 18 ہے. قائم جو زندگی کو ظاہر کرتا ہے اس کی عددی قیمت وہ 18 کے برابر ہے. اس لیے یہودیت میں اس نمبر کو خوش قسمت نمبر سمجھا جاتا تھا اور عطیات اور تحائف اکثر 18 کی تعداد میں دیے جاتے تھے کہ اگر کسی کو تحفہ دینا ہے یا تحائف دینے ہیں تو کتنے ہونے چاہیے؟ 18 ہونے چاہیے, جو کس بات کی علامت ہے؟ زندگی کی علامت ہے. تو عبرانی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا وہ خائے, قائم یا خابہ ہے. اور اسی طرح جب نئے عہد نامہ میں ہم آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں بھی زندگی کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. سب سے پہلے جو لفظ اس کے لیے استعمال ہے وہ ہے بایوس, اور لفظ بایولوجی اسی لفظ سے نکلا ہے جو حیاتیاتی زندگی, یعنی کون سی زندگی؟ جسمانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے. حیاتیات, بایولوجی, بایوس اس کے لیے گریک ورڈ ہے جس کا جی زمینی زندگی کی طرف, اور وہ زندگی جو محدود ہے, وہ زندگی جو محدود ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. حیاتیاتی زندگی, جسمانی زندگی, یہ معاش, دولت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, وقت کے لیے استعمال ہوا ہے, ظاہری زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے, اور انسان کے رہن سہن کے لیے بھی لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ بایوس, بایولوجی, یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور 10 سے 11 مرتبہ نئے عہد نامہ میں جسمانی زندگی کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. متی کی انجیل اس کا دوسرا باب 20ویں آیت میں لکھا ہے, اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل میں چلا جا, کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے. بچے کی جان کا ذکر لفظ یہاں پر آیا ہے, اس کے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ بایوس لفظ استعمال ہوا ہے. کس زندگی کے لیے؟ اس جسمانی زندگی کے لیے. یہ تقابلی جائزہ ہے تو ضرور آپ اس کو مد نظر رکھیں, سامنے رکھیں کہ ابھی ہم جسمانی زندگی کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے. لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو بیج جھاڑیوں میں پڑا, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا لیکن زندگی کی فکروں میں عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں. زندگی, یہاں پر زندگی کے لیے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بایوس ہے. کون سی زندگی؟ جسمانی زندگی, محدود زندگی, اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. پھر پہلا یوحنا 3واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال ہو وہ محتاج بھائی کو دے. مال کے لیے بھی یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ بایوس استعمال ہوا ہے. اور یہ مال بھی کیا ہے؟ محدود ہے, مٹ جانے والا ہے, ختم ہو جانے والا ہے. اس لیے بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ اپنا مال کہاں پہ جمع کرو؟ آسمان پر جمع کرو, کیونکہ اس دنیا کی چیزیں محدود ہیں, فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, مٹ جانے والی ہے, یہ زندگی بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن آنے والے جہان میں جو کچھ آپ کے لیے خدا نے رکھا ہے وہ لامحدود ہے, اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے سوکھے. دوسرا یونانی لفظ کیا ہے؟ سوکھے. اور جو لفظ سائیکالوجی ہے وہ اسی لفظ سے نکلا ہے جو جذبات, دماغ, مرضی, نفسیات, انسانی زندگی اور بدن کی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا لفظ ہے جی؟ سوکھے. اور سائیکالوجی بھی اسی لفظ سے, گریک ورڈ سے نکلا ہے. متی 10واں باب 28ویں آیت کہ جو بدن کو قتل کر سکتے ہیں ان سے نہ ڈرو, جو بدن اور روح دونوں کو قتل کر سکتے ہیں ان سے ڈرو. اور وہاں پر جو بدن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ سوکھے ہے. محدود زندگی, محدود بدن کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے. متی 16واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنی جان بچائے گا اسے کھوئے گا. اور یہاں پر بھی جان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ سوکھے. کون سی جان؟ یہ جان, یہ زندگی جو کیا ہے؟ محدود ہے, جو عارضی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, فانی ہے, مٹ جانے والی ہے. اور آخری لفظ جو بڑا خاص لفظ ہے جو اس لفظ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے سوئے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ سوئے. بایوس, سوکھے, یہ جسمانی زندگی کے لیے. اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سوئے. سوئے یعنی ہمیشہ کی زندگی. یوحنا کی انجیل 3واں باب 16ویں آیت ہم سب مل کر بول سکتے ہیں جی. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سوئے کو پائے,
ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زوئے، اور ہمیشہ کی زندگی ایسی زندگی جس کا کوئی بھی اختتام نہیں ہے۔ اب تھوڑا اس طرف آتے ہیں، یہ تو چند باتیں زندگی کے تعلق سے جو الفاظ بائبل مقدس میں استعمال ہوئے۔ انسان کی زندگی اس دنیا میں محدود ہے، اور انسان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بائبل مقدس میں مختلف الفاظ یا مختلف چیزوں کا حوالہ دے کر اسے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ زندگی جو اس دنیا میں ہم گزارتے ہیں یہ کیا ہے؟ فانی ہے، یہ محدود ہے، یہ تھوڑی ہے۔ بائبل مقدس میں جس شخص کی عمر سب سے زیادہ ہے اس شخص کا نام متوسلا ہے۔ کتنے برس اس کی عمر ہوئی؟ 969 برس اس کی عمر ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ بھی مر گیا، اور یہ موت کس کا نتیجہ ہے؟ رومیو کے نام کا 6 باب 23 میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ موت کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایک آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور یہ موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی۔ اب انسان کو اس بات کو باور کروانے کے لیے کہ وہ تھوڑے دنوں کا ہے، وہ محدود ہے، وہ فانی ہے، مختلف طریقوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعقوب کا عام خط اس کا 4 باب 14ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اس کی زندگی بخارات کی مانند ہے۔ کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ جسمانی زندگی کی بات ہے کہ وہ کس کی مانند ہے؟ بخارات کی مانند ہے۔ بخارات کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ یہ کتنے عرصے کے لیے وہ ہوا میں بلند ہوتے ہیں؟ جی چند سیکنڈز کے لیے، چند سیکنڈ سے بھی کم، 1 2 3، ٹھنڈی چیز ہو یا گرم چیز میں سے جو بھاپ نکلتی ہے اس کی عمر 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ختم۔ تو انسان کی زندگی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بخارات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر زبور 39 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسان، کل پادری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اس کی زندگی بالشت، بالشت کیا ہے؟ یہ گٹھ آدھا فٹ بنتا ہے، 6 انچ، کہ انسان کی زندگی بالشت بھر کے برابر ہے، ایک گٹھ جتنی اس کی زندگی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی زندگی کیا ہے؟ محدود ہے، تھوڑی ہے۔ جسمانی زندگی کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ بالش کے ساتھ، ایک گٹ کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر زبور 62 اس کی 9ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ انسان کی زندگی ایک سانس کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ سانس کی مانند، ابھی سانس آیا اور ابھی ختم، یہ جسمانی زندگی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ حننیہ اور سفیرہ کا ذکر ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، تو وہاں پر ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کا دم نکل گیا، ان کا دم نکل گیا۔ تو ایک دم کی مانند انسان کی زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر زبور 144 اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی سائے کی مانند ہے۔ کس کی مانند؟ ڈھلتے سائے کی مانند ہے۔ اور جب ہم صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے ہمارا سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں اس جسمانی زندگی کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کس کی مانند ہے؟ ڈھلتے سائے کی مانند ہے۔ پھر پہلا پترس اس کا 1 باب 24 میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی گھاس کے پھول کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت بھی کس کی مانند ہے؟ گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ اور اس کے بعد زبور نمبر 90 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہماری عمر خیال کی طرح، ابھی خیال آیا اور ابھی ختم۔ یہ جسمانی زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر زبور نمبر 90 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی ایک جھپکی کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگانا، جھپکی، ابھی جھپکی آئی پھر ہوش آ گیا، پھر اٹھ گئے، جھپکی آئی پھر اٹھ گئے۔ تو انسان کی زندگی کو جھپکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کی زندگی کس کی مانند ہے؟ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے۔ اور پھر دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس زمین پر جب ہمارا خیمہ کا گھر کیا ہوگا؟ گرایا جائے گا۔ اس جسمانی زندگی کو خیمے کے ساتھ، ٹینٹ کے ساتھ
तशबीह दी गई है जो मुस्तकिल नहीं होता, जो परमानेंट नहीं होता, जो आर्जी होता है। किसी भी फंक्शन पर, ब्याह शादी पर, किसी भी जगह पर जब खैमे या टेंट लगाए जाते हैं और जिस मकसद के लिए लगाए जाते हैं वो मकसद पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद उन खैमों को या उस टेंट को क्या कर लिया जाता है? उखाड़ लिया जाता है। मदू वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए आर्जी तौर पर उन्हें लगाया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें वहां से उखाड़ लिया जाता है। और लिखा है कि इंसान जो है उसकी जिंदगी किसकी तरह है? खैमा की तरह है। लेकिन आसमान पर उसे एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं है, वो खैमा नहीं है, वो टेंट नहीं है। और उसी घर से मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि मेरे बाप के घर में क्या है? बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इस जिस्मानी जिंदगी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जिस्मानी जिंदगी मेरे अजीजों महदूद जिंदगी है। कैसे? ज़बूर नंबर 90 में लिखा है कि इंसान की उम्र की मियाद क्या है? 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस। उनकी रौनक बहस मुशक्कत और गम है, वो जल जाती रहती और हम उड़ जाते हैं। तो ये जिस्मानी जिंदगी क्या है? महदूद है। इसकी मियाद, एक हद खुदावंद ने मुकर्रर कर दी है और कोई इस हद को पार नहीं कर सकता, कोई इसके पार जा नहीं सकता। हर एक का वक्त खुदावंद ने इस दुनिया में क्या किया है? मुकर्रर किया है। और इस जिंदगी में हम देखते हैं, इस बदन में रहते हुए इस बदन की जरूरत क्या है? रोटी है, पानी है और हवा है। रोटी, पानी और हवा इस बदन की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए इंसान को इन चीजों की जरूरत है। इनके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एक ऐसी रोटी भी है, वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो फिर कभी भूखा ना होगा, और जो कोई इस पानी में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। तो ये जिंदगी, जिसमें ये महदूद जिंदगी है, जिसमें आपको रोटी की भी जरूरत है और पानी की भी क्या है? जरूरत है, इस जिंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए। और इस जिंदगी में हम देखते हैं कि हर एक शख्स को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। हर शख्स किसी न किसी बीमारी में वो क्या है? मुब्तला है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, पैदाइश की किताब से लेके आगे नए अहदनामा तक हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहे। खुदावंद यीशु मसीह के पास हम देखते हैं कि अंधे आते, लंगड़े आते, गूंगे आते, बहरे आते, खुदावंद उनको क्या कर देते? शिफा देते। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि जब तक इस जिंदगी में है, ये महदूद जिंदगी में है, तो इंसान को बीमारी का सामना करना पड़ता है। जब तक इंसान इस दुनिया में है, दर्द, आजमाइश, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। इस दुनिया में रहते हुए उसे दर्द का, तकलीफ का, बीमारी का और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। गम, अयूब की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो कितने दिनों का है? थोड़े दिनों का है, और उसकी जिंदगी दुखों से, गमों से भरी हुई है। इस जिस्मानी जिंदगी में उसे गम और दुख का सामना करना पड़ता है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लड़ाइयों का, झगड़ों का उसे सामना करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जब तक वो इस दुनिया में है, गुनाह उसकी जिंदगी में मौजूद रहता है। गुनाह उसकी जिंदगी में क्या रहता है? मौजूद रहता है। ज़बूर 51 में खुदावंद का बंदा दाऊद क्या फरमाता है कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। लेकिन एक ऐसी जिंदगी भी है जिसमें ना गुनाह होगा, ना गुनाह का जोर होगा, ना बदी होगी और ना बदी का जोर होगा। लेकिन जब तक इंसान इस दुनिया में है, गुनाह और बदी का खदशा रहता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। वो पादरी पीटर साहब इसी ताल्लुक से बयान कर रहे थे कि जब तक इंसान
اس زندگی میں ہے، بھلے اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، توبہ کی ہے، اس نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ وہ شخص پھر گناہ کرتا نہیں رہتا، لیکن گناہ کی گنجائش ہمیشہ اس کی زندگی میں بنی رہتی ہے، کیونکہ جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہے، اور انسان اس جسمانی زندگی میں ایک جنگ کی حالت میں رہتا ہے، اور وہ جنگ کیا ہے کہ بدن روح کے خلاف خواہش کرتی ہے اور روح بدن کے خلاف خواہش کرتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مخالف ہیں۔ گناہ زور مارتا ہے، اور جیسے قائن اور حابل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑا اچھا بیان کیا گیا ہے کہ گناہ باہر کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ دبکا بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ جسمانی زندگی میں میرے عزیزو انسان کو اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر قبر کی بات ہے، اس جسمانی زندگی میں انسان کی قبر بھی بنتی ہے، قبر میں اسے رکھا جاتا ہے، بیماری کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، اس بدن کے ساتھ اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، پھر اسی جسمانی زندگی میں اسے موت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ ہر بشر موت کا مزہ چکھے گا۔ اس جسمانی زندگی کا ایک اختتام ہے، ایک اینڈ ہے، ایک حد ہے، موت ہے، گناہ ہے، تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، اذیتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ اس جسمانی زندگی میں ہر ایک انسان کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ تو چند منٹوں میں اب ہم ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ یہ تقابلی جائزہ ہے، ابھی ہم نے اس جسمانی زندگی کے متعلق دیکھا کہ یہ زندگی محدود ہے، تھوڑی ہے، اس میں بیماری ہے، پریشانی ہے، آزمائشیں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی میں سب سے پہلی بات خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ وہ لافانی زندگی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ لافانی، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس جسمانی زندگی کے پیدائش کی تاریخ بھی ہے اور موت کی تاریخ بھی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کی کوئی بھی تاریخ نہیں ہے۔ اب تک، ہمیشہ تک انسان کیا ہوگا؟ جیتا رہے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے، میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ ابدی زندگی، پھر اس زندگی میں گناہ کے زور سے آزادی ہوگی، بدی کے زور سے آزادی ہوگی۔ گناہ اس وقت آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ ہی خرابی کی جڑ ہے، گناہ ہی برگشتگی کی جڑ ہے، گناہ ہی خدا سے دوری کی جڑ ہے، اور گناہ ہی ہمیں خدا سے دور رکھتی ہے۔ لیکن جب گناہ نہیں ہوگا تو پھر ہم خداوند کے حضور میں، اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ جیسے پادری صاحب نے ذکر کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئیں گے تو ہم ہوا میں اٹھ کر خداوند کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ اور کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 15واں باب 51-52 آیت میں لکھا ہے کہ یہ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر ہم سب کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی میں اس کا آغاز دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ ہم سب کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے۔ یہ بدن عارضی ہے، یہ فانی ہے، اس میں بیماری ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کا جو بدن ہے وہ جلالی بدن ہے۔ کیا لکھا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر ہم سب بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ اس بدن میں، اس جسم میں یہ قابلیت ہوگی، یہ اہلیت ہوگی کہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا کیا کرے گا؟ استقبال کرے گا۔ یہ بدن نہیں اڑ سکتا۔ چھلانگ مار کے دیکھیں ذرا، ہاتھ پاؤں بازو ٹوٹ جائیں گے، لیکن وہ بدن ایسا بدن ہوگا جو ہوا میں اڑے گا اور خداوند کا کیا کرے گا؟ استقبال کرے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق پھر سے کیا ہو جائے گا؟ بحال ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے باغ عدن میں تھا، خداوند آدم اور حوا کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں آتا اور کیا رکھتا تھا؟
रफाकत रखता था, गुफ्तगू करता था, बातचीत करता था। इसलिए यीशु ने फरमाया कि मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे क्या होंगे, लोग होंगे। और वो रिश्ता, वो ताल्लुक फिर से हमेशा की जिंदगी में क्या हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। इस दुनिया में भी हमारा खुदा के साथ रिश्ता है, लेकिन उस तौर पर हम उसे रूबरू नहीं देख सकते। बात कर सकते हैं, खुदा हमसे हम कलाम होता है, लेकिन तब हम खुदावंद को क्या करेंगे, रूबरू देखेंगे। ये हमेशा की जिंदगी की खूबसूरती है। और आज इंसान खुदा को देख नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मूसा ने सिर्फ खुदा की क्या देखी थी, परछाई देखी, और उसका चेहरा कितने दिन तक, 40 दिन तक। और यूहन्ना क्या कहता है कि मैंने एक आदमजात सा शख्स देखा और मैं मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा। और फिर पौलुस कहता है कि मैं यकयक तीसरे आसमान तक उठाया गया। ये नहीं मालूम कि बदन में या रूह में, लेकिन तब हम खुदा को क्या करेंगे, रूबरू देखेंगे। मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे क्या होंगे, लोग होंगे। ये हमेशा की जिंदगी की बरकत है। जलाल, जलाली बदन, और फिर फतह। अभी तो मौत हमें याद आती है, लेकिन उस जिंदगी में मौत नहीं होगी, खुदा से दूरी नहीं होगी, मौत का जोर नहीं होगा, इब्लीस शैतान नहीं होगा। जैसे अभी जिक्र भी किया जा रहा था कि फिर उसे क्या किया जाएगा, थोड़े अरसे के लिए, लेकिन उसके बाद भी झूठा नबी, हैवान, शैतान, मौत और आदमिरवा आग और गंधक से जलने वाली झील में डाल दिए जाएंगे। फिर वो आपको तंग परेशान नहीं कर पाएंगे, फिर वो आपको खुदा से दूर नहीं कर पाएंगे, फिर गुनाह आपके बदन पर वो काबिज नहीं हो पाएगा, फिर गुनाह आपके बदन में जोर नहीं मार पाएगा। ये हमेशा की जिंदगी है। कब्र नहीं होगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और खुदावंद के पाक कलाम में थस्सलुनीकियों के खत में ये लिखा है कि यीशु जब इस दुनिया में आएंगे तो वो फरमाएगा कि ऐ सोने वाले जाग। और आज हम अपने अजीजों को बीमारी की हालत में, तकालीफ में और ऐसी हालत में उन्हें किस में रखते हैं, कब्र में रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह के आने पर कब्र के जाड़ों का मौसम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इंसान एक जलाली बदन के साथ, एक नए बदन के साथ क्या होगा, जी उठेगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में उड़कर खुदावंद क्या क्या करें, इस्तकबाल करें। वहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना आंसू, ना आहो नाला। कलाम खुदा में क्या लिखा है, मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब 16वीं आयत में, कि वहां ना भूख ना प्यास, और खुदावंद वहां पर सबके आंसू क्या करेगा, ऊंच देगा। और बर्रा वहां का चिराग होगा, रोशनी उसके वसीला से होगी, हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। खुदावंद के खादम रिक वॉरेन, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कोटेशन है उनकी, कि जमीन पर हम 100 साल जिएंगे मगर अब्दियत में हम हमेशा जिएंगे। इस दुनिया में आपकी उम्र भले आप 100, 200, 3 साल, लेकिन अब्दियत में हम हमेशा तक जीते रहेंगे। एक और खुदावंद के खादम है चक हिलांग, उन्होंने ये बयान किया कि ये जिस्मानी जिंदगी बेहतर है, लेकिन हमेशा की जिंदगी बेहतरीन है। और इसी तरह खुदावंद के एक और खादम उन्होंने बयान किया कि हमेशा की जिंदगी ईमान से शुरू होती है, और हमेशा की जिंदगी की तरफ पहला कदम मरना है। क्या है, मरना है। किस में, मसीह में मरना है। और एक और खुदावंद के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, वो जिस्मानी जिंदगी के ताल्लुक से है, कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि ये जिस्मानी जिंदगी अबदी जिंदगी नहीं है। क्योंकि अगर ये जो बदन है, ये जिंदगी अगर अबदी होती तो फिर दुखों से वो जिंदगी क्या होती, भरी होती। तो वो कहता है कि शुक्र है कि ये जिस्मानी जिंदगी अबदी जिंदगी नहीं है, बल्कि वो अबदी जिंदगी रूहानी जिंदगी में है, जिसमें ना मौत है, ना वबा है, ना बीमारी है, ना भूख है, ना प्यास है, ना काल है, ना तंगी है, ना परेशानी है। बल्कि फिर उस बात को दोहराऊंगा, यीशु कहते हैं कि मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे क्या होंगे, लोग होंगे। तो चॉइस आपके पास है। जिस्मानी जिंदगी के मुतालिक भी हमने देखा और हमेशा की जिंदगी के मुतालिक भी हमने देखा। जिस्मानी जिंदगी जिसका ताल्लुक इस दुनिया से है, वो महदूद है, फानी है, मिट जाने वाली है, आरजी है और खत्म हो जाने वाली है। लेकिन हमेशा की जिंदगी
جس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، ہر حد سے پار ہے، اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، اور جو کوئی اس ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتا ہے اس کے لیے میرے عزیزو راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یسوع ہے، کیونکہ یسوع نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ سو خداوند کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سارا جلال، ساری عزت خدا ان کے نام کو